بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی جو ہماری مختصر سی بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں، ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہمارا کوئی تو مقصد ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو کسی بھی مقصد کے تحت بھیجا ہے، کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ بلا مقصد اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنایا، آسمان بنایا، اتنا بچھایا، زمین کو بچھایا، چرند پرند بنائے، جانور بنائے، جنات بنائے، فرشتے بنائے اور انسانوں کو پیدا کیا۔ پوری دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل درجہ کس کو دیا؟ انسانوں کو دیا۔ کس کو دیا؟ انسانوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو جنات کو اتنی طاقت دی ہے، جنات کو دے دیتے، جنات کو بھی یہ درجہ دے سکتے تھے نا کہ آپ کو میں نے زیادہ طاقت دی ہے تو آپ سب سے افضل ہو جائیں۔ یا فرشتے اتنے معصوم ہوتے ہیں، ان کو گناہ کیا ہوتا ہے فرشتوں کو یہ بھی نہیں پتہ۔ فرشتے صرف کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ افضل بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں کیا افضل بنایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جانوروں میں سے کسی کو چن لیتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو جانوروں میں سے کسی کو چن لیتے۔ بڑے بڑے جانور ہیں، طاقتور جانور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں سے بھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ افضل ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، بلکہ کس کو بولا؟ انسان کو بولا۔ کیا بولا؟ انسان کو کہا کہ آپ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، افضل انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے افضل اور اشرف المخلوقات کا لقب دیا۔ سمجھ میں آئی؟ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور انسان پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ کس میں سے پیدا کیا؟ امت میں سے پیدا کیا۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اگر ہم اللہ نہ کرے کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ ہم اگر کسی یہودی کے گھر میں، ابھی جیسے اسرائیل کتنا بڑا یہودی ہے، اس کے گھر میں پیدا ہو جاتے، ہم کچھ کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں یہودی کے گھر میں پیدا کر دیا؟ لیکن ہمیں تو وراثت میں، یعنی خاندانی، اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی اور ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کر دیا، ورنہ کتنے پیغمبر آئے، ان کی اس میں سے ہم پیدا ہو جاتے، آل میں سے۔ ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، الحمدللہ، اس پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت بخشی۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، ورنہ ہم گنہگار اتنے کمزور بندے، ہم کیسے آپ کا کلام پاک حفظ کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ نے ہمیں چنا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت۔ ہمارے ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش پیدا کی، اور پھر اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا، ہمارے سینوں کو چنا۔ کس کو چنا؟ ہمارے سینوں کو چنا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا جتنے بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو بھائی بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھرپور موقع دیا ہوا ہے قرآن کریم پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا، ہمارے ماں باپ کو موقع دیا ہوا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہمیں بھرپور ٹائم ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کا موقع دیا ہوا ہے۔ ورنہ بہت سارے بد نصیب لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو بچپن سے ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ تو پڑھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے بد نصیب ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ہی نہیں ہوتے، وہ 5 سال 6 سال 8 سال کی عمر سے ہی کام کرنے لگ جاتے ہیں،
مزدوری کرنا شروع کر دیتے ہیں پیٹ کی خاطر. تو ہمیں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے نصیحت پکڑنی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، شوق سے پڑھنا چاہیے، محنت سے پڑھنا چاہیے. اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے چاہیے کہ آپ نے ہمیں اس راہ پہ ڈال دیا، قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہمیں ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اپنا یہ بچپنا ایک ایسا بچپنا ہے جو آدمی جیسے جیسے بڑا ہوتا رہتا ہے اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، اور بچپنا کیا ہوتا ہے؟ جاتا رہتا ہے، اس سے جاتا رہتا ہے. آج سے آپ 2 سال پہلے چھوٹے تھے، 2 سال اور پیچھے چلے جاؤ تو اور مزید چھوٹے تھے، 4 سال آگے چلے جاؤ گے تو داڑھی مونچھ نکلی ہوئی ہوگی، بالغ ہوئے ہوگے. ایسا ہی ہے نا، وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے. تو بچپنا گزرنے کے بعد صرف یاد رہ جاتا ہے، یادگار رہ جاتا ہے، بچپنا چلا جاتا ہے. پھر سب سے اچھا انسان کو وقت یاد آتا ہے، یار سب سے اچھا جو وقت تھا میرا بچپن کا وقت تھا، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. یہی بچپنا ہے، یہی عمر ہے علم حاصل کرنے کی، کچھ بننے کی، کچھ سیکھنے کی، کچھ جذبہ رکھنے کی. ٹھیک ہے، اگر یہ وقت گنوا دیا، ضائع کر دیا تو پھر یہ وقت کبھی لوٹ کے آ جائے گا؟ آ جائے گا؟ ابھی جو وقت مل رہا ہے، ابھی جو ساری سہولیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، یہ سہولیات آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آگے چل کے ملیں گی دوبارہ؟ بالکل بھی نہیں ملیں گی. ابھی آپ کے ماں باپ ماشاءاللہ آپ کو پڑھا رہے ہیں. بچوں ابھی آپ لوگوں کے پاس علم حاصل کرنے کا اور کچھ بننے کا بھرپور موقع ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پڑھنے کی عمر دی ہوئی ہے اور ساری سہولیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ورنہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا خدا نہ خواستہ اور اپنے وقت کو، اپنے بچپنے کو ضائع کر دیا، اللہ نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ آگے کے لیے کیا ہے؟ پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے. آپ جتنے بھی پرانے لوگوں کو دیکھ لیں، یعنی پرانے لوگوں سے مراد میں یہ کہہ رہا تھا، فار ایگزامپل آپ کسی بھی ایک کامیاب انسان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں. کس کی؟ کامیاب انسان کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو وہ شروع سے اسٹڈی کر کے آ رہا ہے. ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، پائلٹ ہو، یا دنیاوی کسی بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتے ہوں، تو وہ کیا پڑھ لکھ کے اس مقام پہ پہنچتے ہیں. کیا پہنچتے ہیں؟ پڑھ لکھ کے، خوب اسٹڈی کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، پھر وہ پائلٹ بنتے ہیں، پھر وہ انجینئر بنتے ہیں، پھر وہ پروفیسر بنتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، جب وہ بغیر پڑھے لکھے وہ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ بالکل بھی نہیں. بچپنے سے وہ خوب محنت کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، پھر جا کے زندگی کے ایک آخری ایک اچھی خاصی عمر میں جا کے وہ مقام ملتا ہے ان لوگوں کو. تو ہم بھی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے انشاءاللہ. اور کوئی بھی محنت کرتا ہے اس کی محنت کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے. آپ محنت کریں، بس ہمارا کام کیا ہے؟ محنت کرنا. محنت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں اس کی محنت کا پھل ضرور ملے گا، اچھا پھل ملے گا. ایسا ہی ہے نا، ایک آدمی مثال کے طور پہ ایک پودا لگاتا ہے، آم کا درخت لگاتا ہے، امرود کا، کیلے کا درخت لگاتا ہے، اس کی وہ خوب کیئر کرتا ہے، اس کے اوپر خوب محنت کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ پودا گروتھ بننا شروع ہوتی ہے اس پودے کی. پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر ایک دن اس کو پھل ملنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس چھوٹے سے پودے کو بڑا کیا، محنت کری، دھوپ سے بچایا، جانوروں سے بچایا، کھاد ڈالی، پانی ڈالا، خوب محنت کری سالوں سال، پھر جا کے اس کو پھل ملتا ہے، پھر وہ مزے سے پھل کھاتا ہے اس کو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ہم آج ہمارے پاس یہی ٹائم ہے، یہی وقت ہے کہ آج ہم کچھ محنت کر لیں گے، اپنے آپ کو کنٹرول میں کر کے، یعنی کھیل کود سے، وقت کو ضائع کرنے سے اور شرارتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر انشاءاللہ آگے چل کے ہمیں اس کا پھل ملنے والا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بچوں؟ آج ہم محنت کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں پھل دنیا میں بھی ملے گا، اور انشاءاللہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی تو 4 دن کی ہے نا، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پہ مرنے کے بعد جو جنت میں چلے جائیں گے ان کو، جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، اور جو جہنم میں چلے جائیں گے جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی. اصل زندگی وہ ہے. دنیا کی زندگی تو 4 دن کی زندگی ہے. اچانک
کب کس کی موت کہاں آ جائے کیسے آ جائے کسی کو نہیں پتا، لیکن ہمارا کیا ایمان ہے؟ پکا ایمان کیا ہے؟ ہر مسلمان کا پکا ایمان کیا ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو دھوکے والی زندگی ہے، اچانک سے کبھی بھی کسی کو کہیں بھی آ سکتی، سمجھے بچوں؟ تو ہمیں خوب اللہ تعالیٰ سے اپنے دنیاوی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے والدین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اپنے بزرگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اپنے استادوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کی کامیابیوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں دنیاوی بھی کامیابیاں عطا فرمائیے، اور روز قیامت کے دن مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اور اصل زندگی ہے، عزت وہاں ملنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بھی کامیابی عطا فرمائیے، ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائیے، ہمارے والدین کو بھی کامیابی عطا فرمائیے، ہمارے اساتذہ کرام کو بھی کامیابی عطا فرمائیے۔ تو دعا کریں گے انشاءاللہ؟ دعا بھی کرنی ہے اور محنت بھی کرنی ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے، وہ کبھی نہیں ہارتے، سمجھے؟ محنت کرنے والا ہمیشہ آگے بڑھتا ہے اور اپنی منزل کو ایک دن پا لیتا ہے۔ تو محنت کو جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ روز قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اسی بات پر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔